ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور آگے وہ کیسا عذاب ہوگا اس کا نقشہ کھینچا، اور وہ کمال نقشہ ہے۔ یوم یحما علیہا فی جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جس کی زکوٰۃ نہیں دیتے اس کو تپایا جائے گا، پھر اس تپی ہوئی دولت سے، سونے چاندی سے، ان لوگوں کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں، ان کی بیک سائڈ یہ داغی جائے گی گرم کر کے، اور جہنم کی آگ میں گرم کر کے، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے۔ تو یہ واضح حکم ہے زکوٰۃ کا، اللہ کی راہ میں دینے کا۔ تو جس بندے پر جو آتا ہے، جتنا آتا ہے، اس کو ضرور دینا چاہیے۔ کل جمعے میں بھی عرضی کی تھی، تو ضرور بضرور اس میں ذرہ برابر بخیلی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا خاص حکم ہے۔ حضرت صدیق اکبر بڑے نرم صحابی تھے، تو بعض لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں انکار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی جائے گی، تو باقاعدہ آپ نے جنگ کی۔ تو زکوٰۃ کے سلسلے میں بندے کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ اس کے پاس جتنی مال و دولت ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ضرور نکالے۔ اسی کے اندر بھلائی ہے، بلکہ مال کی بہتری بھی اسی کے اندر ہے۔ روایات میں آتا ہے خشکی اور تری میں کوئی مال ضائع نہیں ہوتا، وہی ضائع ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی۔ اور ویسے بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ روز قیامت جو ہے وہ گنجے سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے جو مالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح جو جانور ہیں، پھر جو زمین ہے، اس کی آمدنی کے اوپر ہمارے ہاں جس طرح جانور رکھے جاتے ہیں تو جانوروں پر ڈائریکٹ زکوٰۃ بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اس کے ایک لمبا شیڈول ہے اور کافی شرائط ہیں، وہ شرائط ہمارے ہاں پوری نہیں ہوتی۔ اس مال کی جو آمدنی ہے، اس آمدنی پر زکوٰۃ ہے۔ 10-12 جانور رکھے ہیں تو جانوروں کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ تو اس کی جو آمدن بندے کو آئی اور سال بعد وہ جتنی ہو گئی، اب جتنی پاس موجود ہے، وہ ساری کی آمدنی ساری پر وہ زکوٰۃ لگے۔ ایک بندہ دودھ بیچتا ہے، اب دودھ پر یا ان جانوروں کے روزانہ کے اعتبار سے نہیں ہے، سال بعد جو آمدنی بنے گی اس پر زکوٰۃ ہے۔ وہ زمین کا عشر تو الگ ہو گیا، لیکن جانوروں کی الگ ہے زکوٰۃ ہے، وہ ہمارے ہاں نہیں بنے گی۔ وہ بننے کا ایک صورت ہے، سال بعد جتنی رقم جمع ہوگی اس پر ہم زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن یہ ضرور ذہن بنائیں، یہ ضرور کوشش کریں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اللہ نے اس کے اندر معافی کوئی نہیں دی، چھوٹ کوئی نہیں، یہ فرض عین حکم ہے۔ جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں پورے قرآن میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ تو زکوٰۃ میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دے سکتے ہیں، بلکہ یہ کوشش کریں سال بھر میں اگر ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں تو بندے کو یہ چاہیے کہ سال بھر وہ جتنی خیرات کرتا ہے اس ساری خیرات کے اوپر زکوٰۃ کی نیت کر لے، جتنی وہ خیرات کرتا ہے۔ لیکن پھر اس میں ایک کام کرنا پڑے گا، وہ صرف اور صرف حقداروں کو دینی پڑے گی۔ ویسے بندہ نہیں نکالتا نا زکوٰۃ، تو وہ میلاد کے اندر جو دیگ کرنا چاہتا ہے، اب وہ دیگ نہ کرے، وہ زکوٰۃ دے دے اپنی۔ لیکن اب اس کے اندر کیا کرنا ہوگا، وہ صرف ایسے نہیں کہ پہلے وہ 10 دیگیں بنا کے ہر بندے کو کھلا دیتا تھا، کیونکہ اب وہ زکوٰۃ ہے، اب ہر بندہ نہیں کھا سکتا۔ تو اس کا حل یہی ہے، اگر اپنے نفس کو وہ کہتا ہے جی نہیں 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 نہیں، میرا دل نہیں مانتا کہ یار اتنی میری، ظاہر ہے جن لوگوں کے بڑے کاروبار ہیں ان کی زکوٰۃ بڑی رقم میں بنے گی، تو اگر اس کا شروع سے دل نہیں نہ مانتا، پھر اپنے آپ کو نکالے اس جرم سے، تو وہ جو
میلاد شریف کے اوپر وہ دیتا ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ جو محرم کے اندر دیگیں دیتا ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ جو دکان پہ بیٹھا ہے اس کو پتہ ہے کہ میرے محلے دار مجھ سے آتے ہیں، کبھی ادھار مانگ لیتے ہیں، کبھی کوئی کر لیتے ہیں، تو میں واپس کوئی نہیں لیتا اور نہ ہی وہ دیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے یہ حقدار ہیں، تو وہ سال میں جو 500 دیا، جو 1000 دیا، آپ اس کو زکوٰۃ کی نیت کرتے چلے جائیں پورے سال میں۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا سال گزرنے کے بعد ہی دیں، وہ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دے سکتے ہیں، قسطوں پر بھی دے سکتے ہیں، اگلے سال بھی دے سکتے ہیں۔ کوشش تو یہ کرنی جب سال پورا ہو گیا پھر فوراً ادائیگی کریں، لیکن اگر نہیں بھی دے سکتے تو یہ بعد میں بھی دی جا سکتی، یہ قضا کوئی نہیں ہوتی، یہ ساری زندگی ایک بندے کے پچھلے 10-12 سالوں کی رہتی ہے تو وہ قضا کوئی نہیں رہتی۔ اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہ نکالیں ہم میلاد سے یا باقی چیزوں سے روکتے ہیں، یہ تو آپ کی بہتری کے لیے کہا جا رہا ہے، یار وہ سنت ہے، یہ فرض عین ہے، اس کا قیامت کے دن نہیں پوچھا جانا۔ اگر آپ ایسے کریں پھر تو آپ جیسا بندہ ہی کوئی نہیں کہ میلاد کے اوپر بھی آپ دیں اور زکوٰۃ بھی دیں، پھر تو کیا بات ہے۔ محرم میں بھی آپ اماموں کے نام کی دیگیں بھی چڑھائیں اور اپنی زکوٰۃ بھی پوری دیں، پھر تو کیا بات ہے۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے نہیں یار میرا نفس نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ یار تو محرم میں بھی اتنے پیسے دے دیتا ہے، تو میلاد کے اوپر بھی دے دیتا ہے، تو غریبوں فقیروں کو بھی بڑے چھوٹے موٹے معاملات کر لیتا ہے، لوگوں کی خدمت بھی کر لیتا ہے، تو یار یہ کیا ہوا؟ سال بندہ اتنا ہی دے سکتا ہے، زیادہ بندہ کہاں سے لا کے دے؟ اپنے بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں، پھر ان کو وہ زکوٰۃ کی مد میں دے۔ یار وہ تیرے محلے کے اندر وہ آ جاتے ہیں کہ بچی کی شادی ہے تو کوئی خدمت کر دیں، آپ وہاں زکوٰۃ کی نیت کر لیں، لیکن اس میں بھی تھوڑا سا یہ آپ کو نفلی صدقے میں نا جی کوئی پرابلم نہیں ہوتی، وہ جو کھائے، وہ چودھری صاحب کھائیں، وہ سید صاحب کھائیں، وہ امیر بندہ کھائے، وہ غریب کھائے، وہ جو بھی کھائے، ہاں لیکن اس کے اندر یہ کوئی نہیں کرنا کہ صرف امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے، یہ غلط ہے۔ یہ جس طرح ہم آج کل ہمارے ختموں کا رواج ہو گیا نا جی، ہم ختم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر کرتے کیا ہیں؟ ہم اس میں کرتے ہی ہیں صرف اور صرف امیر ترین بندے، بس اور کوئی نہیں آ سکتا، وہ ختم نہیں ہوا، پھر وہ تو دعوت ہی۔ ختم تو ہے ہر بندہ آئے، وہ نیکی کی بات ہے، ہر بندہ آیا کے کھا جائے، لیکن کتنے ہمارے پروگرام اب دیکھ رہے ہیں، اگر ہم نے عقیقہ کرنا ہے تو صرف سارے وہ ٹھیک ٹھاک رشتہ دار آتے ہیں، سونا قسم کا کھانا بناتے ہیں، ٹیبل لگے ہوتے ہیں، اور اوپر بیٹھ کے سارے امیر ترین کھا کے چلے جاتے ہیں، غریبہ پھر بھوکے کا بھوکا رہ گیا۔ مقصد تو ان چیزوں کا یہ تھا غربا تک مال پہنچے، تو ان تک تو پہنچے ہی کوئی نہیں۔ اب ایک اور ٹرینڈ آپ دیکھیں گے، یہ آہستہ آہستہ شروع ہو رہا ہے، یہ بڑھ جانا ہے۔ ہوا کیا؟ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، میرے گاؤں کے اندر کوئی 20-25 یار بیلی ہیں، میں نے ختم دلانا ہے، میں ان 20-25 یاروں کو اپنی بیٹھک میں بلا لوں گا، بس 20-25 یاروں کو بلا لوں گا، آج ہی بس بزرگاں ختم سے سونی بریانی بناواں گا، کسے بندے نو کنوں کا پتہ ہی کوئی نہیں بھی ہو کی رہے، وہ یاراں نو پتہ، وہ سارا جڑا خرچہ کرنا سی نا جی، اور نال پارٹی کھوائی تو نال کیا جی ابے دا ختم ہو گیا جی، صرف وہ اپنی پارٹی بنا لیجیے۔ یعنی ہم ان چیزوں پہ غور کریں جو اللہ پاک نے فرض کیا ہے، اس کو ہم پہلے ترجیح دیں، اس کے اندر معافی کوئی نہیں، چھوٹ کوئی نہیں۔ المختصر جس پر زکوٰۃ بنتی ہے وہ ضرور زکوٰۃ ادا کرے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 46 میں ایک اور حکم ہے اللہ پاک کا، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہوتی۔ اصل یہ غزوہ تبوک بڑا اوکھا اور بڑا دور غزوہ تھا، کوئی پیدل جا رہے ہیں، سواریاں کوئی نہیں، کوئی سواریوں پہ جا رہے ہیں، بڑے اوکھے ہو کے جا رہے ہیں، شدید گرمی ہے، موٹا سا اندازہ لگا لیں کراچی تک انہوں نے سفر کرنا ہے، اور سواریاں کوئی نہیں، اور جو اونٹ ہیں ان کی بھی صورتحال یہ ہے کہ اونٹوں کی پیٹھ کتنی سخت ہوتی ہے، اور فصلیں بھی پکی ہوئی ہیں، تو بڑے امتحان کا وقت تھا، بڑے امتحان کا وقت تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیاری کریں، بلکہ اس غزوے میں واضح فرمایا گیا کہ جو منافق ہیں وہ نکھر کے سامنے آ گئے۔ اب جب سرکار واپس آئے نا جی، تو اب بہت سارے منافقوں نے آ کے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے نا وہ جانا تھا تو ایسے کرنا، جس طرح ہیلے بہانے کرتے ہیں، وہ ہیلے بہانے کیے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نازل فرمایا ان کا اگر ارادہ ہوتا کچھ نہ کچھ تیاری تو کرتے نا جی، ہم پھر ان کا عذر قبول کرتے، کوئی تیاری تو کرتے نا۔ اچھا اب وہ بات ہوگی ختم۔ اب آپ دیکھیں، میں اگر گھر بیٹھے امید لگاؤں کہ یار اللہ منو بخش دینا ہے، یار اللہ بڑا کریم ہے، یار اللہ مہربان ہے، اتنے دنیا تے جنہ لوگ، بلکہ اس میں کچھ صحابہ بھی تھے، سچے صحابہ، تگڑے صحابہ، کچھ وہ بھی شامل تھے،
انہوں نے بھی معافی کوئی نہیں دیتی. تقریباً 30-40 دن سرکار بولے ہی نہیں. سرکار تے دور دی گل ہے، سرکار آکھیا بیوی نوں میں تم ہی کوئی نہیں بولنا، پتراں نے کوئی نہیں بولے پیو نال. ہوں ویکھو پیو گھر ہوئے 30-40 دن نہ زنانی بولے، نہ پتر بولے، نہ سگا بھرا بولے، نہ ماں پیو بولے. وہ صحابہ کہندے نے اسی انج تنہائی محسوس کردے ہے، ساڈا دل کردا سی سانوں ہن زمین جگہ دے سی وچ وڑ جی تے کندھ تو چڑھ کے نہ نال گوانڈی میرا بھرا رہندا تے میں اودے نال گل کرنی تے منہ پھیر لینا. انہیں کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی انہاں نال بولنا بھی نہیں. گل بن 60 دن سی پر واہ لمبا سی، یہ بڑا اوکھا کام آ. اللہ پتہ کی جواب دیتا انہوں دا. اللہ پاک فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. وہ کوئی تیاری تے کر دے نا اسی انہاں دا عذر قبول کر دے، کوشش تے انہاں کوشش ہی نہیں کیتی. تے اس آیت دے تحت اگر میں گھر بہ کے آکھاں اللہ بخش دینا ہے، اللہ کرم کر دینا ہے، سرکار شفاعت کر دینی، تے ساڈا عذر کوئی نہیں منیا جانا. اتھے نہیں منیا گیا تو اتھے کتھے منیا جانا. کوئی تیاری تے سی کیتی ہوئے، کوئی ماڑیاں موٹیاں نمازاں پڑھیاں ہون، کوئی اسی زکاتاں دتیاں ہون، کوئی حج کیتے ہوئے، یہ کوئی تیاری تے کیتی ہوئے نا جی. اللہ فرمائے نہ کچھ کیتا ہی کوئی نہیں. فرمایا کچھ نہ کچھ تیاری تو کی ہوتی. اللہ پاک جواب دیتا یہ جو آگ عذر کر رہے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ تیاری تو کی ہوتی. چلو پھر ہم ان کو معاف بھی کر دیتے، کچھ نہ کچھ تیاری تو کی ہوتی. اسی تیاری کوئی نہیں کرتے، سکیاں امیداں لائی جانے. تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں تیاری ضرور کرنی چاہیے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے انما الصدقات للفقراء. اب دیکھیں نا وہی مسئلہ جو پہلے بیان فرمایا. اللہ پاک فرمائے یہ جو صدقات خیرات جو ہیں ان کے اصل حقدار فقراء ہیں. تو جی میں یاراں نوں سد کے یا اپنی برادری نوں سد کے وہ سارا کم کر لینا پھر گل نہیں بننی. جن کا وہ جو اصل ہمیں رنگ نظر آتا ہے نا خیرات کا، وہ رنگ ختم ہو گیا. ہر ختم کے اندر آپ دیکھیں، ہر محفل اور ہر پروگرام کے اندر دیکھیں، ہمیں وہ رنگ نظر نہیں آتا جو اصل مقصد تھا نا جی. مقصد تھا کہ غرباء تک مال پہنچے، چلو وہ بھی اچھے اچھے کھانے کھا لیں. اب تو شاید آپ کو پتہ ہو، اب تو یہ سسٹم بھی ہو گیا، ختم بھی دلایا جا رہا ہے، 2-3 کھانے بنے ہوئے ہیں. اپنے لیول کے لوگوں کے لیے الگ ٹیبل لگے ہوئے ہیں اور غرباء کے لیے الگ ٹیبل لگے ہوئے ہیں، اور ہے ختم. بعضوں کے لیے بکرا ہے اور بعضوں کے لیے مرغا ہے، الگ الگ ٹیبل. اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں انما الصدقات للفقراء، صدقات تو دراصل ہیں ہی فقراء کے لیے. ہاں ٹھیک ہے یار، تو اپنے یاراں دی پارٹیاں کرنیاں نے ضرور کرو، اپنے وکھرے پیسہ چ کر. وہ تو بلا، تو برادری نو بلا، انہاں نو تو بکرے چھڈ کے بٹیرے بنا بنا کے کھوا، ضرور کھوا، تینوں کوئی نہیں کوئی منع کردا. پر اینج تے نہ کر جیڑا ماڑیاں دا حق ہے وہ تو رشتہ داراں نوں کھوائی جاندا. عقیقہ سی غریباں یتیماں واسطے تو اپنی برادری ساری نو اکٹھا کر لیا تو انہاں نوں آکھیا بھی تسی آؤ، وہ آپ سارے لین لاٹ آئے. وہ دل جد روزانہ گھروں بکرا کھاندے ہون، جنہاں بیچاریاں نوں عید والے دن بھی بکرا نصیب نہیں ہوندا تے انہاں نوں آپاں بلاندے ہی کوئی نہیں، سدے ہی کوئی نہیں. پھر اسی کہنے ہیں بھی یار مزہ نہیں آیا، کوئی گل نہیں بنی. خیرات بھی بڑی کیتی ہے تو علماء کہندے نے بھئی بیماریاں ٹلدیاں نے، بیماریاں تو پھر اوتھے ہی نے، مسئلے تو میرے پھر اوتھے ہی نے، کام تو ساڈا پھر اوتھے ہی ہے. وہ اسی اصل خیرات نہیں نہ کیتی، اس دی پارٹی کر بیٹھے ہیں، دعوت کر بیٹھے. اللہ پاک رحم فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے، سانو صحیح دین اتے اللہ پاک چلن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. الصلاۃ والسلام